بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کی مبارک ساعتیں چل رہی ہے اور اس مناسبت سے ہمارے پاس گزشتہ 2-4 جمعوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ پر مشتمل کچھ گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور جس وقت اس کا آغاز کیا گیا تھا اسی وقت اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ دراز ہوتا رہے گا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ اور آپ کے سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ضمن میں 3 ہفتے ہمارے ہو چکے ہیں، اور گزشتہ 3 ہفتوں میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کا مبارک تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ہفتے میں ہم نے حضرت ابراہیم سے بات کو شروع کی تھی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور گزشتہ ہفتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب شیبہ عرف عبد المطلب کے تذکرے تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ جو تذکرہ ہو چکا ہے اس کو دہرانا نہیں ہے، جو باتیں حضرت عبد المطلب کے تذکرے سے باقی رہ گئی تھی ان چند باتوں کو آج ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ عبد المطلب یہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، حسین بھی تھے، وجیح بھی تھے، شکیل بھی تھے، اور ایسا رعب، وقار، جلال اور عظمت اللہ نے انہیں دی تھی کہ اگر وہ وقت کے بادشاہوں کے دربار میں بھی چلے جاتے تو بادشاہان بھی کھڑے ہو کر ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ نے ان کے چہرے میں رعب رکھا تھا، اور بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبے سے بھی نوازا تھا۔ سخاوت میں عبد المطلب اپنے باپ ہاشم سے بھی بہت آگے بڑھ گئے ہوئے تھے۔ ہاشم کا نام ہاشم کیوں پڑا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قحط کے زمانے میں مکہ والوں کو روٹی چور کر کھلایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ قحط کا زمانہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت یا ایک دن کا نہیں ہوتا ہے، کئی دن رہا ہوگا، اور پوری مکہ کی آبادی کو ہاشم روٹیاں چور کر کھلایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ عبد المطلب کی سخاوت اپنے باپ ہاشم کی سخاوت سے بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ان کا نام ہی عرب کے اندر مطعم طیر السما پڑ گیا تھا۔ مطعم طیر السما، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا۔ حضرت عبد المطلب نہ صرف انسانوں کی
خورد و نوش کا نظم کیا کرتے تھے، بلکہ چرند پرند وغیرہ تک کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو کافی یعنی کہ سخی تھے، فیاض تھے، ہاتھ کشادہ تھا، کھلا ہوا تھا۔ اور ان کی خوبی یہ تھی کہ زمانے جاہلیت کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے عبد المطلب، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عبد المطلب زمانے جاہلیت کے ان چند گنے چنے لوگوں میں تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبد المطلب صحیح معنی میں دین فطرت پر قائم تھے، صحیح معنی میں دین فطرت پر قائم تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اگر سیرت پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا تو، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے غار حرا میں جا کر آپ چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ غار حرا کی چلہ کشی کی وہ رسم، یا یوں کہیے کہ غار حرا میں سب سے پہلے جس نے عبادت کا معمول بنایا تھا وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ ان کی سوانح میں ملتا ہے کہ عبد المطلب کئی دن غار حرا میں جا کر مراقبے کے اندر پڑے رہتے تھے، اللہ کے دھیان میں اپنے آپ کو لگائے رہتے تھے۔ تو غار حرا کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا تھا عبد المطلب ہی سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ سب سے پہلے داڑھی کو خضاب یا بالوں کو خضاب عبد المطلب ہی نے لگایا تھا۔ جیسے آپ کو میں ان کے تذکرے میں گزشتہ ہفتے بتا چکا ہوں کہ عبد المطلب کا اصل نام وہ شیبہ تھا، اور شیبہ کے معنی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بوڑھے کے ہوتے ہیں۔ اور ان کا نام بوڑھا کیوں پڑ گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ پیدائشی طور پر ہی ان کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اور پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی بالوں کی سفیدی اسی حساب سے بڑھتی چلے گئی، پورا جسم ان کا یعنی کہ بال ان کے پورے سفید تھے۔ اور عبد المطلب تجارتی سفر کیا کرتے تھے، کبھی یمن جا رہے ہیں، کبھی شام جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یمن کے بادشاہ نے عبد المطلب کو خضاب کے بارے میں رائے دی تھی کہ بھئی آپ خضاب کیوں نہیں لگا لیتے ہو؟ بال آپ کی عمر تو زیادہ نہیں ہے، بال بہت سفید ہیں، آپ خضاب لگا دیا کریں۔ اور پھر وہاں سے یمن سے عبد المطلب نے خضاب لیا اور خضاب لگایا، اور پھر جب واپس آئے تو ان کی بیوی نطیلہ نے جب یہ دیکھا کہ خضاب لگائے اور بال تو بالکل جوانوں کی طرح ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ لگاتے رہے تو کتنا اچھا رہے گا، ہمیشہ لگاتے رہے تو، یا ایسے بوڑھے بن کے پھرتے ہیں۔ تو اس وقت عبد المطلب نے بیوی کے کہنے پر عربی کے وہ شاندار اشعار کہے تھے جس میں دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف دھیان دینے کی ترغیب دی گئی تھی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مزاج دین فطرت پر تھا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کے بارے میں درمیان میں ضمناً ایک بات یہ بتا دوں، اتنی بات ہمیشہ یاد رہے کہ آپ کے آبا و اجداد جتنے بھی تھے وہ سب دین فطرت پر قائم تھے۔ جناب عبداللہ سے لے کر حضرت ابراہیم تک جن کو دین فطرت ملا، یعنی کہ زمانہ فطرت ملا ہے۔ زمانہ فطرت کیا ہوتا ہے؟ زمانہ فطرت وہ ہوتا ہے جس زمانے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا دیے جانے کے بعد سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا دورانیہ تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کا ہوتا ہے، اور اس دورانیے میں کوئی نبی اللہ نے زمین پر نہیں بھیجے۔ تو اس زمانے کو کہا جاتا ہے زمانہ فطرت۔ تو اس زمانے میں جو لوگ ہیں ان تک تو کوئی نبی نہیں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا دیے جانے کے بعد ان کی نبوت کی نیابت کی ذمہ داری بھی نہیں دی گئی۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا کی رحلت کے بعد
ختم نبوت آپ پر فرما دیا گیا، اور ختم نبوت کی برکت سے نبوت والا مشن آپ کی امت کو دیا گیا۔ عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد اعلیٰ نبینا علیہ الصلوات والتسلیمات ان کی امت کو ان کا مشن نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے بعد جس طریقے سے آپ کی امت کو یہ مشن دیا گیا، تو آپ کے آبا و اجداد جو اس زمانے میں گزرے ہیں وہ سب کے سب دین فطرت پر تھے۔ بہرحال یہ عبد المطلب کی تھوڑی سی شخصیت کے بارے میں جو باتیں میں نے نہیں بتائی تھی وہ آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ ہم تاریخ میں عبد المطلب کو لے کر بہت ساری یادگار باتیں درج کی گئی ہیں، لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ اس میں سے ایک دو کا تذکرہ میں گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں کہ مثال کے طور پر زمزم جو پٹ گیا تھا اور اس کے آثار مٹ گئے تھے، نام و نشان بھی جس کا نظر نہیں آ رہا تھا، عبد المطلب نے خواب میں دیکھا اور پھر انہوں نے اس کی بازیافت کی۔ یہ اس کا مفصل تذکرہ میں گزشتہ جمعہ کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو عبد المطلب کی تاریخ میں جو چیز بہت زیادہ یعنی کہ تمامی مورخین نے لکھی ہیں وہ ان کے صاحبزادے عبداللہ کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، اور وہ قرآن اندازی ہوئی اور اس کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ میں گزشتہ جمعہ آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ اور ایک واقعہ ہے جو عبد المطلب کے زمانے میں رونما ہوا ہے، اور وہ واقعہ تاریخ کی، سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے اور تفسیر میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے متعلق پوری ایک سورت اتاری ہے قرآن میں، سورۃ الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اونٹ والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو یہ ہاتھی والے کون ہیں اور یہ کب تھے؟ تو یہ واقعہ بھی ہاتھی والوں کا یہ عبد المطلب سے ریلیٹڈ ہے، تو اس واقعے پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ تو ضمناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وغیرہ کا بھی تذکرہ اس میں آ جائے گا۔ یہ اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے یہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ 50-55 دن پہلے کا ہے۔ کتنے دن پہلے کا ہے؟ 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، یعنی مستند روایات کے مطابق۔ ورنہ کچھ روایات تو ایسی بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عین اس دن ہوئی ہے جس دن ہاتھی والوں کا وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کب ہوا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ عیسوی تاریخ کے حساب سے فروری کے اخیر میں یا مارچ کے آغاز میں، فروری کا مہینہ تھا آخر یا پھر مارچ کا ابتدائی مہینہ چل رہا تھا، 571 سن 571 عیسوی کے فروری کے اخیر یا مارچ کے آغاز میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور واقعہ کیا ہے کہ یمن اس وقت ایک بڑا یعنی کہ متمدن ملک مانا جاتا تھا، بہت ترقی یافتہ تھا، اور یمن آج جو یمن ہے اتنا یمن نہیں تھا، اس کا وسیع دائرہ تھا، اور اس وقت یمن حبشہ کے دائرے میں آتا تھا، یعنی حبشہ کا جو ملک تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، تو یمن حبشہ کے زیر نگی تھا، یمن حبشہ کے زیر نگی تھا، اور وہاں پر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے یمن میں جو گورنر متعین تھا اس کا نام تھا ابرہہ، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی حد تک خود مختار تھا، اس نے یمن اور اطراف کے سارے علاقوں کو فتح کر کے اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو برائے نام، حقیقتاً نہیں، برائے نام اپنے آپ کو حبشہ کے بادشاہ کا تابع بتایا کرتا تھا۔ اور اس نے پھر اچھا ایک بات سنیں، نفسیات، انسان کی جو نفسیات ہوتی ہیں، ہیومن سائیکالوجی، تھوڑا سا اس کے اوپر بول دوں تو آپ کو یہ واقعے کے رونما ہونے کا اسباب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو زمینی اقتدار حاصل ہوتا ہے، زمینی اقتدار حاصل ہوتا ہے، حکومت بنتی ہے، پاور آتا ہے، سلطنت ملتی ہے، یا اقتدار کی کرسی پر بندہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ حکومت تو ہاتھ میں آ گئی، اب مذہبی طبقہ، مذہبی سربراہان، مذہبی اکابرین جتنے ہیں، یا مذہبی سربراہی جو ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے۔
2014 کے بعد سے جب حکومت میں اکثریت کے ساتھ پہنچ گئے تو آپ دیکھیں کہ ان کی جتنی سرگرمیاں کرسی اقتدار پر قابض لوگوں کی جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ سرگرمیاں ساری مذہبی معاملات کو لے کر ہیں. کبھی مندر کی تعمیر کر رہے ہیں تو کبھی کوئی ایشو لا رہے ہیں, کبھی کوئی مسجد کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے. ساری سرگرمیاں صرف جو ہے مذہبی معاملات کو لے کر ہیں. یہ انسانی فطرت ہے, اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زمینی اقتدار چاہے جتنا ہی مضبوط ہو, آج بھی لوگوں کے دل جتنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں مذہبی سربراہان کے آگے, وہ کرسی اقتدار پر قابض لوگوں کے آگے اس طریقے سے جھکے ہوئے نہیں ہوتے. انسان کی فطرت ہوتی ہے یہ. تو ابرہہ کو یہ لگا کہ یمن اتنا متمدن ہے, اتنا کلچرڈ ہے اور اتنا ترقی یافتہ ہے اور سارے وسائل یہاں ہیں, سارے سورسز یہاں ہیں, لیکن یہ کیا بات ہے کہ دنیا کے سارے لوگ وہ خانہ کعبہ کے لیے چوکور جو ہے تو ایک ڈبہ نما مکان بنا ہوا ہے, بس اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور وہیں پر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں. اس کی وجہ سے ٹریڈ کا راستہ کھلا ہوا ہے, تجارتیں ہوتی ہیں, قافلے آتے ہیں. کتنا یعنی کہ یوں کہیے کہ سورس آف انکم بھی اس کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی جگہ پر اگر لوگوں کا آنا جانا لگ جائے, تانتا لگ جائے, تو وہ وزٹ پلیس بن جاتا ہے اور پھر وہاں پر انکم کے سورسز جنریٹ ہو جاتے ہیں. ہوٹل والوں کا کاروبار الگ چلتا ہے, فوڈ والوں کا الگ چلتا ہے, عارضی ٹیمپرری جو ایوارڈ والا سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے سورس آف انکمز جنریٹ ہو جاتے ہیں. ابرہہ کو لگا کہ یمن بہت متمدن صحیح, تجارت کے راستے بھی ادھر منتقل ہو جائے اور مذہبی حکمرانی بھی مجھے مل جائے. تو اس کے لیے اس نے کام کیا کہ یمن کا جو کیپٹل تھا, اور آج بھی وہی کیپٹل ہے اتفاق سے یمن کا جو اس وقت تھا, اور وہ ہے صنعاء. کیا ہے؟ صنعاء. صنعاء یمن کا کیپٹل ہے. تو صنعاء میں اس نے ایک کلیسا بنایا. کیا بنایا؟ کلیسا بنایا. اور وہ کلیسا ایسا بنایا اس نے, یوں سمجھ جائیے کہ تاریخ کا ایک نادر نمونہ تھا وہ جو بنایا اس نے. لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کی تعمیر میں اس نے ہیرے جواہرات اس کی دیواروں میں جڑے تھے, اس نے سونے چاندی کا ہیرے جواہرات کا استعمال کیا تھا, اور سندل کی لکڑیوں کا لیپ اس میں لگایا تھا کہ اس سے ہمیشہ خوشبو نکلتی رہی. اور یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کروڑوں اور اربوں روپیہ لگا کر اس نے وہ چیز بنائی تھی, اور بالکل خانہ کعبہ کے طرز پر بنایا. اور جیسے خانہ کعبہ پر پردہ لٹکا ہوتا ہے غلاف, اسی طرح اس پر بھی غلاف کا نظم کیا. اور پھر ایک آرڈیننس پاس کیا کہ بھائی کیونکہ سپر پاور تھا, اب جیسے فارس اور روم دو بڑے سپر پاور تھے, ان کے درمیان میں حبشہ بھی ایک اپنا مقام رکھتا تھا. یہ دو چار ہی تو ملک تھے اس وقت کی پوری دنیا پر جن کا یعنی کہ وزن پڑتا تھا. فارس تھا, روم تھا, اور ایک حبشہ تھا. تو ایجپٹ وغیرہ کا علاقہ ایک چوتھا, یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے. تو ایک آرڈیننس پاس کر دیا کہ بھئی لوگ اب خانہ کعبہ کے لیے نہ جائیں, بلکہ ہم نے یہاں اس سے بہتر مقام بنا دیا ہے, یہاں پر آ جایا کریں اور یہیں پر اس کا طواف کیا کریں, اس کا حج کیا کریں. اب اس نے تو بنا دیا, وہ عیسائی بھی تھا. عرب لوگ جو ابراہیمی نسل سے تھے اور اسماعیلی نسل سے تھے, وہ بھی خیر عیسائی ہو یا یہود ہو ابراہیمی نسل سے, لیکن اسماعیلی نسل کے جو لوگ تھے ان کی غیرت جاگ گئی. وہاں پر دو تین چیزیں ایسی ہو گئی, ایک دو چیزیں خاص طور پر, کہ جس کی وجہ سے وہ ابرہہ والا واقعہ پیش آ گیا. اس نے یہ کلیسا بنایا اور بہت مرصع کیا اور آرڈیننس پاس کیا اور لوگوں کو اس کے طرف بلانا چاہا, لیکن کامیاب نہیں ہوا. ادھر یہ ہوا کہ ان کی غیرت جاگ گئی. وہاں پر یمن میں قریش کی ایک شاخ بنو کنانہ کا قبیلہ رہا کرتا تھا. اس کا ایک بندہ اس نے دیکھا کہ یہ تو خانہ کعبہ کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہاں حج کے لیے آئے, جبکہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو غیرت جو جاگی تو محترم جو ہے رات کے وقت میں جب سب سو جاتے ہیں, وہ گئے وہاں اس کے کلیسا میں اور جا کر جو ہے بالکل آرام سے اطمینان سے مہمان صاحب کو چھوڑ دی وہاں پر. مطلب پاخانہ کر دیا. اور پاخانہ کرنے کے بعد اس پر اکتفا نہیں کیا. جیسے بچپن میں بچے نیچرل پینٹنگ کرتے ہیں نیچرل قلم سے, ویسی نیچرل پینٹنگ بھی کر دی انہوں نے, پورے دیواروں پر مار دیے سب. پورے سمجھ رہے ہو نا سب؟ پورے دیواروں کے اوپر جو ہے وہ جو غلاظت کی پیشاب بھی پاخانہ دیواروں پر بھی پھیر دیا اور وہاں پر بھی کر دیا.
تو پتہ چلا کہ ابرہہ کو معلوم ہوا تو اس نے قسم کھا لی کہ اب تو میں یہ خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے اس کو جب تک میں مسمار نہیں کر دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ تجارتی قافلے تو چلتے رہتے تھے یمن اور شام کے۔ اس وقت یمن کا ایک قافلہ حجاز کا ایک قافلہ یمن آیا ہوا تھا اور مکے سے آیا ہوا تھا، اور وہ لوگ وہیں قریب میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کا چولہا وغیرہ چل رہا تھا یا جو بھی ہے، آگ روشن کی، اس کی چنگاری اٹھی اور جا کر اس کے کپڑے پہ غلاف پہ لگی، اور وہ چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلہ بن گئی، اور ایسی مہیب آگ اس کے ذریعے سے لگ گئی کہ آتا ہے کہ صرف غلاف نہیں بلکہ جو کلیسا اس نے بنایا تھا وہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کو ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ اس کو تو میں بعد میں تعمیر کروں گا، پہلے مجھے اس کو مسمار کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ غیرت ہے۔ اور پھر اس نے ایک بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلا۔ کتنا بڑا لشکر تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 60,000 فوجی اس میں شامل تھے۔ اور عربوں میں، عرب چونکہ زیادہ تر صحرا ہے، حجاز خاص طور پر پورا صحرا ہے، اور وہاں صحرا میں اونٹ کئی دن تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے، گھوڑے وغیرہ بھی دوڑ لے سکتے ہیں، مگر ہاتھی تو جنگل کا جانور ہے نا، ہاتھی صحرا میں نہیں ٹک سکتا ہے۔ ہاتھی کہاں کا جانور ہے؟ جنگل کا ہے۔ عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے یمن سے جب فوج لے کر نکلا تو اس میں ہاتھی ساتھ لے کر نکلا ہو، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق ساتھ میں 8 ہاتھی تھے، 9 تھے یا 12 13 جو بھی رہے ہوں گے، 8 سے لے کر 13 تک کی تعداد ہے کہ اتنے ہاتھی لے کر وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا۔ اور بھی دوسرے جانور بھی رہے ہوں گے مگر ہاتھیوں کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ اس ارادے سے نکلا اور وہاں سے پوری غصے کے ساتھ، اور مزدلفہ کے قریب میں ایک بستی وادی ہے، وادی محصر، جو لوگ حج اور عمرے کی سعادت سے بہرور ہوئے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہاں سے جلدی گزرنا پڑتا ہے، جلدی بھاگنا پڑتا ہے، منحوس جگہ اس کو مانا جاتا ہے۔ تو وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، ابرہہ نے وادی محصر میں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے مکہ قریب تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو، ایک نمائندہ اپنا مکہ میں بھیجا کہ 2-3 گئے وہ۔ اور عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی فوج کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو حملہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حملہ کرنے کے پہلے بھی اور حملہ کرنے کے بعد بھی وہ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے کوشش یہ کرتی ہے کوئی بھی حملہ آور فوج یا حملہ آور ملک اور حملہ آور افراد کہ جن پر حملہ کیا جا رہا ہے ان کی معاشی کمر کو توڑنا چاہیے اور ان کے سیاسی نظام کے تار پود کو بکھیر دینا چاہیے۔ یہ 2 چیزوں میں کامیاب ہو گئے تو ملک ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آتے برابر کوئی جو ہے غریبوں پر حملہ کر دے، بڑے بڑے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑا دیے گئے۔ اب یہ میں خالی ایک آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، کنسپائریسی کیا تھی، کون کیا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن جنرلی جب کسی ملک پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے جو معاش کو یعنی کہ معاشی کمر کو اور اسی طریقے سے ان کے جو سورس آف انکمز ہوتے ہیں جس سے جنریٹ ہوتا ہے انکم، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عام طور پر۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں بھی ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو لیٹر لکھا تھا کہ ہماری بات کو قبول کر دے ورنہ پھر تیار رہے مقابلہ کرنے کے لیے، کہا تھا نا، حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے سے خط لکھا تھا، اور بلقیس نے سمجھ لیا تھا کہ سلیمان کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کے پیچھے غیبی قدرت بھی ہے، غیبی طاقت بھی ہے، اور اگر ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو ہمارے قدموں تک ان کی فوج آ جائے گی اور پھر یہ سلطنت بھی چلی جائے گی۔ تو بلقیس نے مشورہ لیا تھا اپنے درباریوں کو جمع کر کے کہ کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ لیکن مشورہ لینے سے پہلے بلقیس نے ایک بات کہی تھی جس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ لوگ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے بلقیس کی زبان میں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کیا کرتے ہیں وہ آنے کے بعد جو اس ملک کے باعزت لوگ ہیں، جو اس ملک کا نمبر 1 کا جو طبقہ ہے ان کو سب سے پہلے وہ ذلیل کرتے ہیں۔
حکمران طبقے کو، سربراہان کو، علماء کو، دانشوروں کو سب سے پہلے حملہ آور جو ہے تو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے آپ کیا ہوا تھا بھئی، 1000 سال یا 900 سال 800 سال کی حکومت کے بعد جب برٹش یہاں پر قابض ہوئے تو ہندو یہاں پر اکثریت میں پہلے سے بھی تھے، مگر اس سے ہندوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ انگریزوں کے آنے سے ان کو کوئی فرق پڑا ہے کیا؟ ان پر تو خالی حکمران بدل گئے، پہلے مسلم تھے بعد میں برٹش آ گئے، ان کو کیا فرق پڑا؟ فرق کس کو پڑا؟ مسلمانوں کو پڑا، اس لیے کہ حکومت ان کے ہاتھ سے گئی تھی، اور انگریز اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہم نے ملک فتح کیا ہے اور ہمارا ٹارگٹ اب یہ مسلمان ہی ہے، بدلے کی آگ اگر اٹھے گی تو انہی کے اندر سے اٹھے گی۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، جو اشراف تھے، جو طبقے علیہ کے لوگ تھے، ہائی کلاس کے جو لوگ تھے، ان کو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے تو ٹارگٹ بنایا، سولیوں پہ چڑھایا، ذلیل کیا، بڑے بڑے عہدوں کو ختم کیا۔ بھارت کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس کو ختم کیا۔ جتنے عہدے تھے، نواب تھے، ان نوابوں کی نوابیت کو ختم کیا، اور یہ جو خاکروب تھے اور نچلی ذات کے تھے جن کا کوئی وقار نہیں تھا، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے۔ تو یہ نظام دنیا کا پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ جو حملہ آور ہوتے ہیں وہ شہر کے معزز لوگوں کو پہلے ذلیل کرتے ہیں۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ وہ وادی محصر میں ٹھہرا، اور آنے کے بعد اس نے کچھ ریپریزنٹیٹیو مکہ گئے۔ مکہ میں جب وہ پہنچے تو وہاں دیکھا باہر ہی بہت سارے جانور چر رہے تھے، اونٹ وغیرہ۔ انہوں نے ان سارے جانوروں پر جو ہے تو قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد مکہ کے جو سردار تھے وہ تھے عبد المطلب، اس وقت ان کے پاس آئے اور کہا کہ ابرہہ بڑی فوج لے کر آیا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، آپ لوگ ٹارگٹ نہیں ہیں، آپ لوگ اگر سرنڈر کر دیتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے گا، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اب عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ پیغام یہ لوگ لے کر آئے اور ان کے پورے جانور بھی لے لیے ہیں، تو ساتھ ہی اس ریپریزنٹیٹیو نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اگر کچھ بات کرنی ہے تو آپ ہمارے گورنر صاحب سے آ کر بات کر لیں، وہ یہاں محصر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب چلے، وہاں پر پہنچے تو ان کے جیسے میں نے بتایا کہ یہ لوگوں نے پہلے جانوروں پر قبضہ کر لیا تھا اور لے کر چلے گئے تھے۔ عبد المطلب جب آئے، ابرہہ کی جب نظر پڑی، اور میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا کہ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے جو وجاہت اور جیسا وجیح بنایا تھا، شکیل بنایا تھا، بارعب بنایا تھا، اور ان کے چہرے کے اندر اللہ نے ایسی شخصیت میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی تھی کہ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں بھی جاتا تو ایک نظر پڑتے ہی بادشاہ ہیبت کے مارے، عظمت کے مارے اٹھ کر ان کا احترام کیا کرتا تھا۔ یہ تاریخ میں لکھی ہے بات۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، ایک ڈیل ڈول والے خوبصورت ترین اور بڑے شکیل قسم کے آدمی آ رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس گیا ان کے احترام کے لیے، اور ان کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اور کہا کہ کہیے کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو عبد المطلب نے کہا مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے، مگر میں آپ سے اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آپ نے ہمارے اونٹ لیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے اونٹ واپس کر دیں۔ عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ تھے، اس کے علاوہ بھی قریش کے بہت سارے اونٹ تھے جو انہوں نے قبضہ کر لیے تھے۔ ابرہہ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے یہ لگا تھا کہ تم بہت شریف اور بہت باعزت شخص ہوں گے، تم یہاں پر آئے ہو اپنی قوم کو ریپریزنٹیشن کرنے کے لیے، ان کی نمائندگی کرنے کے لیے، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ تم آؤ گے تو تم آنے کے بعد یہ کہو گے کہ خانہ کعبہ کو نہ ڈھائیں، ہم آپ جو چاہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، جزیہ دے دیں گے، ٹیکس دے دیں گے، لیکن اس گھر کو آپ ہاتھ نہ لگائیں۔ لیکن تم تو بڑے خسیس آدمی معلوم ہوتے ہو کہ تم نے بجائے اس کے کہ میں جس کام کے لیے آیا اس کا تذکرہ نہیں کیا اور صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے میں نے ایک بات جو کہی نا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد وہ سب کے سب دین فطرت پر تھے، اللہ کے رسول کا زمانہ جن کو نہیں ملا وہ دین فطرت پر تھے۔ تو عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب، کہ میں
اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، سیمنعہ، اور وہ جو مالک ہے وہ مالک آپ کو اس گھر تک پہنچنے سے روک دے گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، ہاں میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کر دیجئے، اور آپ وہ جو گھر جس کو توڑنے کے لیے آئے اس کا بھی کوئی رب ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ وغیرہ واپس کر دیے، انہوں نے وہ اونٹ لیے، سارے مکہ میں آئے، مکہ والوں کو جمع کیا، سردار تھے، تا حیات سردار رہے، عبد المطلب جو ہیں تا حیات سردار رہے، بلکہ سردار بنانے کے لیے تو ان کو مطلب وہاں سے لائے تھے، مدینے سے، ہاشم تو انتقال ہو گیا تھا غزہ میں، ان کی قابلیت کو دیکھ کر ہی تو لائے گئے تھے، تو تا حیات سردار رہے، وہ وہاں آئے مکہ میں، سب کو جمع کیا اور کہا کہ بڑی فوج ہے، 60,000 کی فوج ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگ سب اپنے اپنے بچوں اور بیویوں کو لے کر جو ہیں پہاڑوں پر دروں میں چھپ جاؤ، وہ آئے گا جو کرنا ہے کرے گا، اور وہ گھر والا جو کرنا ہے کرے گا۔ سب کو جمع کیا، خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی، کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم جتنی چیزوں کے مالک تھے ہم نے اس کا نظم کیا ہے، آپ اپنے گھر کا نظم کر۔ اور اس کے بعد وہ پہاڑوں کے دروں میں چلے گئے۔ اب یہ دوسری صبح وہاں سے نکلا وادی محصر سے، اور حملہ کرنے کے ارادے سے فوج کو کھڑے کیا گیا۔ ہاتھی جو لے کر آئے تھے اس میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس پر یہ بیٹھا ہوا تھا ابرہہ، جس پر اس کو چلنا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود۔ ہاں، ہمارے مؤذن صاحب کا نام بھی محمود ہے، تو محمود۔ بہرحال وہ ہاتھی جو ہے سب اڑ گئے، اب مکہ کی طرف رخ ہے، ہاتھی کو کچوکے لگائے جا رہے ہیں، ہاتھی ہے کہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب ہاتھی کو کوڑا وڑا نہیں مارتے ہیں، کوڑے کا کیا اثر ہونے والا ہے، اس کو کوڑے کا اثر ہونے والا ہے کہ ہاتھی کو نہیں ہوتا، تو لوہے کی سلاخ وغیرہ ہوتی ہے جس کی نوک تھوڑی کم کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو کچوکے لگائے جاتے ہیں، کچوکے لگائے جا رہے ہیں مگر وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کا رخ پھیر دیتے ہیں مشرق کی طرف یا دائیں بائیں تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب مکہ کی طرف رخ کریں تو بیٹھ جا رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، اس کو اٹھا رہے ہیں، ابھی یہ اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں، پیچھے سے آسمان میں پرندوں کا ایک غول آ رہا ہے، یعنی پرندوں کی ایک پوری فوج آ رہی ہے۔ ابابل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ ابابیل پورا ایک لشکر آ رہا ہے، اور یہ ابابیل کیا ہے؟ قمری کے ٹائپ کے مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرندے، آپ اس کو چڑیا کہہ سکتے، چڑیا کے سائز کے پرندے تھے، اور یہ جب آئے ہیں تو ہر ایک کے پاس 3 کنکر تھے، ہر پرندے کے پاس کتنے کنکر تھے؟ 3 کنکر، ایک اس کی چونچ میں اور ایک اس کے ایک پنجے میں، دوسرے پنجے میں، یعنی کہ 3 کنکر ہر پرندے کے پاس تھے۔ اور وہ کنکر کتنے تھے؟ مورخین لکھتے ہیں کہ کنکر کا سائز مسور کی دال سے تھوڑا بڑا اور چنا جو ہوتا ہے چنے سے کم، مسور کی دال سے تھوڑا بڑا اور چنے سے کم، بس اتنا ہی سائز اس کنکر کا۔ اور کنکر کا پاور کیسا تھا؟ کنکر کا پاور لکھا ہے کہ وہ اوپر سے فضا میں سے کنکر اگر کسی کو پھینک کر مارتے وہ کنکر لگ جاتا تو وہ کنکر اس کے جسم میں جہاں لگتا وہاں سے سیدھا پاس ہو کر زمین میں جا کر گڑ جاتا۔ جیسے آج کل AK-47 وغیرہ جو نکلے، نئے نکلے نا بلٹس، کیسے نکلے ہیں کہ اگر ایک لائن سے 4-5 بندے کھڑے ہوئے ہیں، ایک کو فائر کرو وہ بلٹ جو ہے تو نکل کے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں سے بھی آگے 7 تک بھی جا کے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اس طریقے کے وہ کنکر کہ اگر وہ اوپر سے کسی کو لگ رہا ہے تو بدن سے پورے کراس ہو کر پھر زمین میں جا کر گڑ جاتی ہو، اور جیسے ہی وہ کنکر کسی کو لگتا تو انسان کی حالت کیسی ہو جاتی پتہ ہے؟ قرآن نے اس کی بہترین تعبیر کی ہے، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یعنی جانور جب کسی چیز کو کھاتا ہے، چارے کو کھاتا ہے، تو چارے کو کھانے کے بعد پیٹ میں جانے کے بعد جب وہ ہضم ہو جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ بھئی قربانی کے دنوں میں دیکھا ہے کہ نہیں، اوجڑی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ چارٹ کہتے ہیں، چارٹ ہی کہتے ہیں
کبھی چارٹ کو دیکھیں کہ نہیں، ہم تو اجڑی بھی نہیں چھوڑتے جی، 10 بار دھو کے اس کو کھاتے ہیں سب، خیر جو کھانے والے کھاتے ہیں۔ تو چارٹ کے اندر جو چارہ نکلتا ہے کیسا رہتا ہے؟ اگر کسی کو وہ کنکر لگا تو وہ کنکر پاس ہوا اور وہ فوراً بلاسٹ ہو کر جس طریقے سے جانور کے پیٹ کے چارٹ میں سے جو چارہ نکلتا ہے کھایا ہوا، اس طریقے کا وہ ہو جاتا تھا، یعنی قیمہ ہو کر رہ جاتا تھا، پورا قیمہ جگہ پر۔ ہر ایک کو کنکر نہیں لگ رہے تھے، کچھ کنکر لگ رہے ہیں، اور ایک بھی اگر گر جاتا ہے، ایک کو بھی کنکر لگا، بھگدڑ ہو جاتی، بھگدڑ مچ گئی، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور وہاں سے لے کر یمن تک جو ہے تو راستے میں مرتے اور ٹپکتے چلے گئے۔ ابرہہ کا کیا ہوا؟ ابرہہ کا کیا ہوا؟ ابرہہ کو فوراً نہیں مارا اللہ تعالیٰ نے، اس کو کنکر نہیں لگا۔ اگر مان لیجئے سپوز ایسا ہوتا کہ پرندوں کی فوج آئی اور پہلا کنکر یا دوسرا کنکر ابرہہ کو لگ گیا اور وہ بھی ختم ہو جاتا، تو وہ کمبخت اپنا انجام کیسے دیکھتا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو فوج لے کر آیا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ اور اگر مان لیجئے اللہ تعالیٰ، ایک سوال میرا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف محتاج بھی نہیں ہے، کسی چیز کے کرنے کا اگر چاہے تو ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا بھئی یہ فوج جگہ پر ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے ویسے نہیں کیا، اسباب کو اختیار کیا، پرندوں کو بھیجا اور ان کے چونچ میں آج کی زبان میں بلیٹس تھے، اور پھر ان سے جو ہے تو فائرنگ ہوئی اور وہ جگہ پہ ختم ہوئے۔ یہ انسانیت کو بتانے کے لیے کہ خدا کے نظام سے ٹکرانے کی کوشش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ صرف اللہ کے کن سے معاملہ ہو جاتا تو تاریخ میں کہیں یہ ہوتا تھا ہاں بھئی کچھ تو بھی حادثہ ہوا ہوگا اور وہ ختم ہو گئے تھے، اچانک غائب ہو گئے، کیا ہو گیا تھا پتہ نہیں۔ بہرحال ابرہہ کو لیکن ایک بیماری لگ گئی، اسی یعنی کہ کنکروں کی وجہ سے لگی یا کسی وجہ سے اللہ جانتا ہے، مگر بیماری کیا لگی کہ اس کا جسم جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو گیا۔ اور ایسی بیماری ہے، مثال کے طور پر یہ انگلی کا پور ہے، پہلا پور گرا اور پھر ایک آدھ دن ہوا دوسرا پور گرا، پھر انگلی کٹ گئی، ہاتھ گر گیا، کان جھڑ کر گر رہا ہے، ناک جھڑ کر گر رہی ہے، اور یمن پہنچتے پہنچتے مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا پورا بدن ایسا ہو گیا جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ چڑیا کا جو چوزا ہوتا ہے، اگر چوزے کے پورے پر نکال دیے جائے، پورے پر نکل جائے تو کیسا دکھتا ہے، یا کبھی قریش جو مرغی کے چکن والے جو رہتے ہیں پورا اس کو ذبح کر کے تھوڑی دیر رکھتے اور اس کے بعد پر نکال دیتے تو کیسا دکھتا ہے، بالکل اس طریقے کا ہو گیا تھا۔ اور پھر اخیر میں تو لکھا ہے کہ اس کا سینہ بھی پھٹ گیا تھا ابرہہ کا، اور دل باہر آ گیا اور باہر نکل کے دل بھی پھٹ گیا اس کا۔ بہرحال تو یہ عبد المطلب کا کردار تھا، انہوں نے اپنی توحید پر استقامت کو، ایمان کو بچایا تھا، یہ یہاں تک تھا۔ بہرحال عبد المطلب کے حوالے سے جو چند باتیں جو ذہن میں تھی، جو دوران مطالعہ آئی، میں نے ان کو آپ کے سامنے رکھا۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ عبد المطلب کی جو اولادیں ہوئی ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، کتنے بچے ہوئے ہیں، اور پھر وہ سلسلہ جو اللہ کے رسول تک پہنچے گا انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔